اور اگر اسے یہ ذہنی رفاقت میسر نہ سکے تو پھر وہ ہر خوشی اور صدمے کو پتھر بن کر سرد مہری سے جھیل جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دیوار گیر کلاک کی سوئیاں 2:30 بجے سے بھی آگے بڑھ چکی تھیں۔ میرے دل میں کئی بار شدید خواہش پیدا ہوئی کہ گھر فون کر کے سب کو اپنی ایک بڑی کامیابی کی اتھاہ خوشی میں شریک کر لوں، لیکن میں ان لوگوں کی نیند خراب ہونے کے خیال سے ہر بار رک گیا۔ صرف چند گھنٹوں کی بات تھی، صبح ہوتے ہی میں انہیں اس خوشخبری میں شریک کر سکتا تھا۔ بدری ناتھ کا بیان کے مطابق میرے سفر کا پہلا پڑاؤ لندن میں ہونا تھا، جہاں میں نے غزالہ کی تلاش کی جاں گسل جد و جہاد میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ میرے ذہن میں تصوراتی خاکے بننے اور بگڑنے لگے۔ لندن ہمیشہ سے روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا۔ اس شہر کی سب سے بڑی شناخت دریائے ٹیمز کو قرار دیا جاتا تھا، جو نہایت کاہلانہ انداز میں آبادی کے بیچوں بیچ بہتا رہتا ہے۔ دریا کے دونوں کناروں کو کہیں بالائی پلوں سے ملایا گیا تھا اور کہیں لندن کی روایتی ٹیوب سرنگوں میں چپکے سے دریا کے پار پنجاتی تھی۔ مجھے ٹرافالگر اسکوائر یاد آیا، جہاں سال کے 12 مہینے ہر وقت بھانت بھانت کے سیاحوں کا ہجوم نظر آتا ہے، اور اسی ہجوم میں سینکڑوں کبوتروں کے گول سیاحوں کے ہاتھوں سے باجرے کے دانے چھیننے کے لیے مانوس اور والیانہ انداز میں یلغار کرتے رہتے ہیں۔ پکاڑلی کی پیچ در پیچ پتلی پتلی اور پر اسرار گلیاں، جن کے دسیوں پھیرے لگا کے بھی سیاحوں کا دل نہیں بھرتا۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کی ساز و سامان سے لدی پھدی دکانیں اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹورز، وہ سب ڈیوڈ اسٹارز اور آئزک بیل کے خلاف ہونے والی جنگ میں میری گزرگاہ بننے والے تھے۔ متوقع سفر کی رنگین و سنگین کہانیوں کے خاکے بناتے اور بگاڑتے آخرکار مجھے نیند آ ہی گئی۔ دن بھر کوئی قابل ذکر کام نہ کرنے کے باوجود میں یوں گدھے گھوڑے بیچ کر سویا کہ دوبارہ آنکھ کھلی تو دن کا 11 بج رہے تھے۔ میں نے ہڑبڑا کر بستر چھوڑا اور سیدھا باتھ روم میں جا گھسا۔ شیو کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں سونے سے پہلے سفر کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک اہم ترین نقطے کو بالکل نظر انداز کیے رہا تھا۔ اول خان ایک سنجیدہ، بردبار اور خانہ دار آدمی تھا۔ ایس ٹی ایف میں اس کی ذمہ داریاں اسے ایک ملک تو کیا، شہر بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ ویرا، سلطان شاہ اور غزالہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ سفر کا اعلان ہوتے ہی وہ تینوں پابا رکاب ہو جاتے اور میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں روک سکتا تھا، جبکہ فنی اعتبار سے اس سفر میں میرا تنہا جانا ہی بہتر اور محفوظ تھا۔ 3 چلتے پھرتے اشتہاروں کے ساتھ میں شناخت کے علاوہ دوسرے کئی مسائل میں گھر سکتا تھا۔ غزالہ میری بیوی تھی، وہ ٹوٹ کر مجھے چاہتی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں میرے سوا اس کا کوئی سچا رشتہ دار نہیں تھا۔ اپنے بھائی کامران کی موت کے بعد اس کا میکا سرے سے ختم ہو چکا تھا۔ نادرا والے وسیع اور پرتعیش فلیٹ کے سوا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں چھوڑ کر میں بے فکری سے اسے سفر پر نکل کھڑا ہوتا۔ ان مجبوریوں کی بنا پر غزالہ میرے ساتھ چلنے پر مصر ہو جاتی تو میں اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ رہی ویرا تو وہ پیدائشی طور پر سیلانی طبیعت کے مالک تھی اور امریکہ اس کا موروثی وطن تھا۔ پچھلے مہینوں میں وہ کم از کم 2 بار امریکہ جانے کے لیے پر تول چکی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں آئزک بیل کی سرکوبی کے ارادے سے نکلتا اور وہ ایئرپورٹ پر خوش دلی سے مجھے الوداع کہہ کر گھر لوٹ آتی۔ اس کی دانست میں واشنگٹن کا وائٹ ہاؤس اس کے باپ کے اصل قاتل کا مسکن تھا اور آئزک بیل جیمی لائٹ کے قتل کی سازش کرنے والے ٹولے کا ایک سرگرم یہودی رکن تھا۔ ان سے انتقام لینے کے لیے وہ اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ دونوں ہی عورتیں سفر پر تل جاتی تو سلطان شاہ کے لیے کراچی میں رہ کر بھائی بھائی کرتے ہوئے فلیٹ کی چوکیداری کرنے کا کوئی چواز باقی نہیں رہتا تھا۔ اخلاقی طور پر اسے ساتھ لے جانا میرا فرض بن جاتا۔ ان تینوں سے نمٹنا ایک دشوار اور پیچیدہ مرحلہ تھا جو میرے اصل کام سے زیادہ کٹھن ثابت ہو سکتا تھا۔ غسل کرتے ہوئے بھی میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں سوچ سکا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس وقت اول خان اپنے دفتر میں موجود ہوگا۔ بہتر یہی تھا کہ میں اپنے مسئلے کا حل اس کے سر ڈال دیتا۔ اس کی ناسیانہ بریفنگ کے بعد میرے اوپر ہونے والی سہ طرفہ یلغار کا زور خاصا کم ہو سکتا تھا۔ فون کا سلسلہ ملنے پر سلام دعا کے بعد میں نے اسے بتایا میں سر منڈوانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن ابولوں کی برسات سے خوف زدہ ہوں۔ اس معاملے میں تم کیا کر سکتے ہو؟ مضبوط آئینی ہیلمٹ پیش کر سکتا ہوں، اس نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ اصل قصہ کیا ہے؟ بدری ناتھ یکا نک موڈلے سے متنفر ہو گیا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہہ لو کہ اس نے نک موڈلے کی ہر سازش کو ناکام بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے اور اس بارے میں میری مدد کا خواہاں ہے۔ ہیں یہ تو الٹی گنگا بہنے لگی ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر تحیر زدہ آواز میں بولا، ستارے یاور ہوں تو سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے مجھے امریکہ جانا ہوگا۔ چند ہفتوں بعد ہم واپس کراچی لوٹ آئیں گے۔ امریکہ میں وہ تم سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے؟ اول خان کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ملاقات ہوگی تو پوری تفصیل بتا دوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ ہم وہاں آئزک بیل اور اس کے حواریوں کو کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ بدری وہاں اپنی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کی مخبری بھی کرتا رہے گا۔
شاندار منصوبہ ہے، تمہیں پہلی فرصت میں اس کے ساتھ نکل جانا چاہیے۔ میں نے یہ وضاحت ضروری نہیں سمجھی کہ ہمیں اس سفر پر الگ الگ روانہ ہونا تھا، بلکہ اسے اصل مسئلے کی طرف لاتے ہوئے کہا، یہ خبر میں نے سب سے پہلے تمہیں سنائی ہے، وہ تینوں ہی اس سفر پر جانے کی ضد کریں گے، انہیں تم کیسے لے جا سکو گے؟ اول خان نے خفگی سے کہا، بدری کے ساتھ عورتوں کو لے جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، یہ بات انہیں سمجھ لینی چاہیے۔ بدری میرے ساتھ نہیں ہوگا، وہ نک کی ہدایت پر بعد میں سفر پر نکلے گا۔ عورتوں سے یہ بہانہ کر بھی لیا جائے تو وہ الگ سفر کرنے کی بات کریں گی، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ میں ابھی گھر جا کر ان تینوں کے رد عمل کا جائزہ لیتا ہوں، تم 2 بجے گھر آ جاؤ، مل جل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا، یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ بدری کو کیا ہوا ہے، بس انسان ایسی ہی عجیب و غریب شے ہے، منمانی پر اتر آئے تو دنیا جہان کے اندازوں کو مات دے بیٹھتا ہے۔ تفصیلات سن کر تمہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا، میرے لیے تو وہ بھی ناقابل یقین ہے جو تم بتا چکے ہو۔ اس پر اب 2 بجے ہی بات ہوگی۔ اس فون کال سے فارغ ہو کر میں باہر نکلا تو میز پر ناشتہ تیار تھا۔ خانسامہ نے یہ بتا کر میری حیرت دور کر دی کہ رمیش بھی مجھ سے ذرا دیر پہلے ہی بیدار ہو کر کمرے سے نکلا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ میز پر آ گیا۔ پچھلی رات کی بسیار نوشی کی وجہ سے اس کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ آج بہت دیر سے سو کر اٹھے ہو؟ میں نے مسکرا کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے برجستہ جوابی سوال کر ڈالا۔ بدری کو بھی بلا لو، وہ ہمارے ساتھ چائے ہی پی لے گا۔ میں نے لمحہ بھر بعد کہا، وہ کچھ روٹا ہوا ہے اور ناشتے کے بعد سے باہر باغبانی میں مصروف ہے، اسے وہیں رہنے دو۔ میں رمیش کے ساتھ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ میز پر کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رمیش نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں اچانک ہی مجھ سے پوچھ لیا، تم ہمارے ساتھ ٹریننگ پر چلو گے؟ مجھے ٹریننگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم دونوں کے ساتھ معاملات ختم ہو جانے کے بعد میں اس انتظار میں ہوں کہ تم کب جاؤ گے تاکہ میں ملک کے بالائی علاقوں کی طرف نکل سکوں۔ یہ تجربہ راہ کی ملازمت سے بہت بہتر اور رنگین رہے گا۔ ہم امریکہ جا رہے ہیں، اس نے اسی رازداری کے ساتھ مجھے لالچ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کا مطلب سمجھ رہا تھا، وہ کسی بھی ہیلے سے میری رضامندی حاصل کر کے نک موڈلے سے براہ راست گفتگو کرنے کا موقع نکالنا چاہ رہا تھا۔ میں نے رکائی سے کہا، میں خوش نما جال میں پھنسنے والوں میں سے نہیں ہوں، کوئی بھی مستقل پابندی میرے مزاج کے خلاف ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ تم کوئی اور آدمی تلاش کر لو۔ اپنے ساتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ کس ساتھی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ وہی جو نک موڈلے سے ملنے گیا تھا، وہ بھی بھروسے کا آدمی معلوم ہوتا ہے، وہ میرا دست راست ہے، میں اسے گنوانا پسند نہیں کروں گا۔ میں نے وہ بات بھی ختم کر تھی۔ میں ناشتہ ختم کر کے اٹھ ہی رہا تھا کہ بدری نظر آ گیا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے آواز دے کر وہیں بلا لیا۔ وہ اپنے دھلے ہوئے ہاتھوں کو ٹی شرٹ سے خشک کرتا ہوا میری طرف آ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ٹریننگ پر امریکہ جا رہے ہو؟ اس کے آتے ہی میں نے سوال کر ڈالا۔ وہ چونک پڑا۔ امریکہ کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا؟ یہ بات تو اب تک چھپائی گئی ہے۔ ابھی رمیش نے بتایا، میں نے بے رحمانہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ رمیش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے سٹپٹا کر چائے کی پیالی منہ سے لگا لی۔ خوب، بدری نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اور کیا بتایا اس نے؟ یہ مجھے بھی لے جانا چاہتا تھا۔ تم کان کھول کر سن لو کہ اب تم دونوں سے میرے سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں، یہاں اپنا وقت پورا کرو اور چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپریٹرز کی وجہ سے بدری کی پتلون کی جیب اس وقت بھی پھولی ہوئی تھی۔ اچھا ہوا کہ تم نے بات صاف کر دی، نک مشکل ہی سے تمہیں لے جانے کی اجازت دیتا، چاہو تو اس مشکل سے بچانے کے چند ڈالر میرے حساب میں جمع کر لینا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ رمیش نے بے خبری کے باعث جس غلطی کا ارتکاب کیا تھا، میں نے اپنی دانست میں اس کا پورا فائدہ بدری کو منتقل کر دیا تھا۔ میری وضاحت کے بعد رمیش میری سفارش کے بہانے نک کو ورگلانے کی کسی کوشش کے لیے بدری سے آپریٹرز نہیں مانگ سکتا تھا۔ نادرا کے غیر آباد مکان میں اخبار نہیں آتا تھا۔ ان دونوں کے آ جانے کے بعد میں نے دانستہ اخبار نہیں لگوایا تاکہ وہ شہر کے بارے میں زیادہ باخبر نہ ہو سکیں۔ ان کی معلومات کے لیے سرکاری محکموں کی بھٹی میں کندن بنی ہوئی وہی خبریں کافی تھیں جو ٹیلی ویژن کے خبر نامے میں سنائی جاتی تھیں۔ اخبار نہ ہونے کی وجہ سے خوابگاہ میں میرے لیے کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ روانگی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں قبل از وقت فلیٹ پر پہنچ کر اول خان کا کام بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پچھلی رات بدری میرا مضبوط حلیف بن چکا تھا، لیکن رمیش کی موجودگی میں اس سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی نے گھٹن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ تیار ہو جانے کے بعد میں نے اس ماحول میں رکے رہنے کی بجائے فوری روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کر کے میں اپنا فاضل وقت بہتر انداز میں گزار سکتا تھا۔ ٹھیک 2 بجے میں فلیٹ پر پہنچا تو وہاں بہت بے چینی سے میرا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میرے بیٹھنے سے پہلے ہی ویرا کی زبان چل پڑی۔ مبارک ہو، اول خان نے بتایا کہ تم نے راہ کے ایک افسر کو توڑ کر ایک انوکھی اور تاریخی کامیابی حاصل کی، مگر یہ بھی سن لو کہ تم اکیلے امریکہ نہیں جاؤ گے، مجھے بھی اپنے کئی حساب برابر کرنے ہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تم عجیب بات کر رہی ہو، میں وہاں سیاحت یا تفریح کے لیے نہیں جا رہا، مجھے کام کرنا ہے۔ میں نے احتجاج کیا، میں تمہیں اپنے ساتھ کہاں لیے پھروں گا؟ میں اپنی دیکھ بھال خود کر سکتی ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد چاہو تو اپنا راستہ الگ کر لینا، واپسی پر ہم دونوں دوبارہ یکجا ہو سکتے ہیں۔ میں تمہارے گلے کا ہار نہیں بنوں گی،
میں نے بے بسی سے اول خان کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا، یہ تقریباً طے ہو چکا ہے، غزالہ اور سلطان شاہ ویرا کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں، سفر کے ساتھ ہی ایک ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے، اس بار بھی ویرا کو تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ سلطان شاہ نے چپتے ہوئے لہجے میں اپنا خیال ظاہر کیا اور میں اسے گھورنے لگا۔ پہلے ویرا میرے ساتھ کب گئی ہے جو تم اتنی لمبی چوڑی بکواس کر رہے ہو؟ بلیک سی کا سفر ایک رات کا تھا لیکن سفر ہی تھا، اس بار چند ہفتوں کی بات ہے، اچھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی سفری ضروریات کا خیال رکھ سکو گے، میں یا غزالہ کی دیکھ بھال کر لوں گا۔ سلطان شاہ تم پر لعنت ہے، ویرا نے کلکلا کر کہا، تم دنیا کی ہر بات کو اسی طرح بلیک سی سے ملاتے رہے تو ایک دن بلیک سی میں ہی ڈوب کر مرو گے، تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سلطان شاہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے دونوں سفر یکساں ہوں گے، بحری سفر ذرا چھوٹا تھا، اب فضائی سفر لمبا ہوگا، اسی وجہ سے ہم نے تمہیں ڈینی کے ساتھ جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے کوئی غلط موازنہ نہیں کیا تھا۔ غزالہ خاموشی سے مسکرائے جا رہی تھی لیکن میں نے بھانپ لیا تھا کہ اس کی نگاہوں میں میرے لیے شکایت پنہاں تھی۔ میں نے گلا صاف کر کے کہا، یہ بلا وجہ کی بحث ہے، ویرا گئی تو سیدھی نیو یارک جا کے، مجھے بدری کے انتظار کے لیے چند روز لندن میں ٹھہرنا ہوگا، آگے کے پروگرام کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تم اپنی سناؤ بدری کا دماغ کیسے الٹ گیا؟ اول خان نے پوچھا۔ بدری پر میں نے کوئی کام نہیں کیا، اسے نک موڑلے نے بغاوت پر آمادہ کیا ہے، میری کامیابی کا کریڈٹ صرف اتنا ہے کہ بدری کی نظروں میں میرا کوئی مقام تھا، اس نے دل کی بات مجھ سے کہہ ڈالی۔ امریکہ میں تم دونوں کیا کرو گے؟ سلطان شاہ نے سادگی سے پوچھا۔ بدری ہمارے دشمنوں کے خلاف بدترین عزائم لیے بیٹھا ہے، انہی پر عمل کیا جائے گا، میں بدری کے نہیں تمہارے اور ویرا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ سلطان شاہ کی اس ہلکے پھلکے مذاق پر ایک کہکا بلند ہوا اور میں بھی اس ہنسی میں شریک ہو گیا۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ ان لوگوں نے رضامندانہ طور پر ویرا کو میرے ساتھ امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی ہوگی، اس فیصلے کے پیچھے ان کی مفاہمت سے کہیں زیادہ اول خان کی کوششوں اور نصیحتوں کا دخل معلوم ہو رہا تھا۔ ایسی صورت میں انہیں اپنے دل کا غبار نکالنے کا تھوڑا بہت حق بھی نہ دیا جاتا تو زیادتی کے مترادف ہوتا۔ بات پھر کاٹ دی گئی۔ میں تمہاری کہانی کا منتظر ہوں، اول خان نے مجھے یاد دلایا۔ میں نے اپریٹس پر بدری اور نک موڑلے کی گفتگو سے وہ قصہ شروع کر دیا۔ میں بدری ناتھ کی سوچ میں انقلابی تبدیلی لانے والے واقعات میں شروع سے آخر تک کسی نہ کسی طرح شریک رہا تھا، پھر بھی مجھے اس کے آخری فیصلے پر مشکل سے یقین آیا تھا۔ ان چاروں کے لیے وہ میری سنائی ہوئی ایک کہانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے لیے وہ سب حیران کن تھا۔ اول خان کا اصرار تھا کہ بدری ناتھ جیسے تجربے کار سیکرٹ ایجنٹ کے اس منحرفانہ فیصلے کا محرک صرف نک موڑلے کا رویہ نہیں تھا، بلکہ اسے بد دل کرنے میں رمیش اگروال کی پیشہ ورانہ رقابت اور سازشیوں کا زیادہ دخل تھا، جو برسوں سے بدری کے دل میں ایک ناسور پیدا کر رہی تھی۔ نک موڑلے کی تلخ و ترش باتوں نے اس پرانے زخم پر نشتر کا کام کیا تھا، جس کے نتیجے میں سارا چھپا ہوا لاوا یک لخت باہر نکل آیا تھا۔ تم نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ پوری طرح سنجیدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے پر اسے اپنے غلط فیصلے کا احساس ہو جائے اور وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر پسپائی اختیار کر لے۔ میری کہانی ختم ہونے کے کئی منٹ بعد ویرا نے تفکر آمیز لہجہ میں سوال کیا۔ یہ پہلی اور بنیادی بات تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ویرا کے سوال کا برا مانے بغیر پورے اعتماد سے جواب دیا۔ اگر میں اندازے کی غلطی نہیں کر رہا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا موقف زیادہ سخت اور بے لچک ہوتا چلا جائے گا۔ کسی اور کے بارے میں پہلے سے کوئی بھی بات 100% وثوق سے نہیں کہی جا سکتی۔ سلطان شاہ بولا، اگر کسی وجہ سے ویرا کا اندیشہ درست ثابت ہوا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم آج بھی بدری کی مدد کے بغیر اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں۔ اتنا ضرور ہوگا کہ اس وقت تک میں ملک سے باہر نکل چکا ہوگا اور راس المیڈا کی لگائی ہوئی آگ آئزک بیل کے دامن کی طرف بڑھ رہی ہوگی۔ سب کچھ وہی رہے گا، بس میدان جنگ بدل جائے گا۔ ویرا جائیدی انداز میں بڑبڑائی، تو کیا آپ بہت جلد روانہ ہونے کا ارادہ کر چکے؟ غزالہ نے بھی یقینی سے پوچھا۔ میں سفری دستاویزات مکمل ہونے کے بعد 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گا، میں بالکل اکیلا جانا چاہتا ہوں تاکہ پوری بے فکری کے ساتھ اپنی لڑائی لڑ سکوں۔ اگر تم لوگوں نے مل کر ویرا کو میرے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ شوق سے امریکہ جائے، مگر وہ مجھ سے الگ رہے گی۔ حالات خراب ہوئے تو میں خود ہی اسے کہیں نہ کہیں تلاش کر لوں گا۔ ویرا کے بارے میں نے جن فکروں کو دہرایا وہ بے مقصد نہیں تھے۔ میں تنہائی میں غزالہ کا سامنا کرنے سے پہلے اسے یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ مجھے ویرا کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوئی آرزو نہیں تھی۔ میرے کاغذات موجود ہیں، ویرا نے میری بات مکمل ہونے پر انکشاف کیا۔ بس میرا قیام ویزے کی مدت سے زیادہ ہو چکا ہے، اسے قانونی صورت مل جائے تو میں سفر کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یاد تھا کہ جن دنوں میں یورپ سے چھپتا چھپاتا پیٹر واک کے فرضی نام سے میں کراچی پہنچا تھا تو میرے تعاقب میں ویرا بھی چارٹر کیے ہوئے ایک جہاز میں ماریانا گیبریال کے نام سے میلان سے پرواز کر کے کراچی پہنچی تھی۔ اس کا انتونیو نامی اطالوی خباباز اسے کراچی پہنچانے کے چند روز بعد اپنے وطن واپس روانہ ہو گیا تھا۔ وہ ان دنوں کی بات تھی جب جمی لائٹ اپنے پورے اختیار اور دبدبے کے ساتھ شی پر حکمران تھا اور اس کی وجہ سے ہر شخص ویرا کا احترام کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے لمحوں میں اس نقطے کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ شی کی قیادت تبدیل ہونے کے ساتھ
ماضی کی ہر بات ڈیوڈ اسٹار والوں کے علم میں آ چکی تھی۔ میری وجہ سے وہ ویرا کے بھی خون کے پیاسے تھے۔ انہوں نے اس کی نقل و حرکت کا سراغ لگاتے ہوئے یہ بات ضرور معلوم کر لی ہوگی کہ ویرا نے یورپ سے آخری بار پاکستان کی طرف سفر کرتے ہوئے ماریانا کیبریل کے نام کو اختیار کیا تھا۔ ویرا کسی بین الاقوامی سفر میں دوبارہ وہی نام استعمال کرتی تو پہچانی جا سکتی تھی۔ امریکہ میں کمپیوٹر ریکارڈ رائج ہونے کی وجہ سے اس کے پہچانے جانے کے امکانات بہت قوی تھے۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی میں نے کہا، اس بار تم کسی اور نام سے سفر کرو گی، پرانے کاغذات کو جلا کر تلف کر دو۔ بحث ویرا کے خمیر میں شامل تھی۔ سوچے سمجھے بغیر وہ کسی بات پر اندھا دھند عمل نہیں کرتی تھی۔ اسے یکے بعد دیگرے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بات سمجھ میں آتے ہی اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ نئے پاسپورٹ اور ویزوں کے لیے تم دونوں کی تصاویر درکار ہوں گی۔ اول خان نے کہا، یہ کام آج ہی کر لیا جائے گا تو بہتر ہوگا تاکہ 1-2 دن میں تیاری مکمل ہو سکے۔ ویزوں کا معاملہ سنگین ہے، ویرا بولی۔ ایک ساتھ ہم دونوں کی تصاویر امریکی قونصل خانے میں داخل کی گئیں تو دونوں ہی کی تصاویر سامنے آنے کے بعد ہم دونوں مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ویزا ہی نہ ملے۔ میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یہ واقعی بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ تصویر سے تمہیں پہچان لیا گیا تو تمہارے ساتھ میں بھی ان کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ ابھی تک ان کے پاس میرے واضح طوائف اور تصویر نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میں ان کے ریکارڈ پر آ جاؤں گا۔ پھر تو تمہیں ویزے کے لیے الگ الگ درخواست دینی چاہیے۔ میں پہچان لی گئی تو تم بچے رہو گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلطان شاہ نے فوراً فتویٰ جاری کر دیا، تم لوگ عام شہریوں کی طرح درخواست دو تو الگ الگ رہ سکتے ہو، اس طرح ویزا ملنے میں دیر ہوگی۔ دونوں درخواستیں اول خان نے بھجوائی تو وقت کا فرق ہونے کے باوجود دونوں کا تعلق پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ وہ نئی مصیبت تشویش انگیز تھی۔ اگر وہ ہماری تصاویر کی طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو بھی جاتے تو ہمیں اس کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے۔ خاموشی سے ویزے جاری کر دیے جاتے مگر نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اترتے ہی ہمیں گھیرے میں لے لیا جاتا۔ وہ لوگ میری اور ویرا کی گرفتاری کی اس آسان ترین موقع کو ضائع کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تم سفر کا ارادہ ملتوی کر دو، میں نے ویرا سے کہا۔ میرا پاسپورٹ کلیئر ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن اس طرح تمہاری تصاویر ان کے ریکارڈ میں شامل ہو جائیں گی۔ بعد میں انہیں علم ہوا کہ تم نے ایک فرضی نام سے امریکہ کا سفر کیا تھا تو تمہاری یہ تصاویر ریکارڈ سے نکال کر مشتہر کر دی جائیں گی۔ میں کسی بھی قیمت پر یہ خطرہ مول نہیں لوں گا۔ اول خان دور کی بات سوچ رہا تھا، پھر کوئی متبادل راہ نکالوں۔ میں نے اس مسئلے کا سارا بوجھ اسی پر ڈال دیا۔ اگر بدری اور رمیش بھارت سے اصل جیسے نقلی ڈالر لا سکتے ہیں تو اور کیا کام نہیں ہو سکتا۔ اخبارات میں کبھی کبھار جعلی ویزوں کا ذکر آتا رہتا ہے، میں اس کے بارے میں چھان بین کرتا ہوں۔ تم دونوں کو فرضی ناموں سے سفر کرنا ہے، پرانے مگر کارآمد پاسپورٹ ویزوں سمیت ہاتھ آ جائیں تو ان پر تصویریں بدلنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ سارے خطرات خود بخود ٹل جائیں گے، یوں تم دونوں فرضی ناموں کے انتخاب سے بھی بچے رہو گے، سلطان شاہ نے کہا۔ اول خان کی تجویز ہر اعتبار سے بہتر اور مناسب تھی۔ میں اسی وقت ویرا اور غزالہ کو ساتھ لے کر تصاویر بنوانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ قریبی بازار میں تصاویر اتروانے کے بعد میں نے رسید سلطان شاہ کے حوالے کر دی۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ 1 گھنٹے بعد تصاویر لا کر اول خان کے حوالے کر دیتا۔ مجھے شہر کے 2 جعل سازوں کے نام یاد آ گئے ہیں۔ واپسی پر اول خان نے خوشخبری سنائی، ان میں سے کسی سے رابطہ ہو گیا تو شاید تمہارے پاسپورٹ آج ہی بن جائیں۔ میں بدری سے بات کرنے کے بعد تمہیں بتاؤں گا تو نشستیں بھی تم ہی محفوظ کرا لینا۔ اگر تم کل یا پرسوں روانہ ہو جاتے ہو تو نادرا کا گھر ان دونوں کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ سلطان شاہ نے مجھے یاد دلایا، تمہاری غیر حاضری سے رمیش کو شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے جن آدمیوں کو وہاں بھیجا ہے وہ بہت سمجھدار ہیں، انہیں اعتماد میں لے لیا جائے گا تو وہ مالکانہ درد مندی کے ساتھ نادرا کے گھر کا دھیان رکھیں گے۔ اول خان نے کہا، ان کے چلے جانے کے بعد گھر مکفل کر دیا جائے گا، بس رمیش کا شبہ دور کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس سے میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد میں ملک کے بالائی علاقوں کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسے کہہ دوں گا کہ میرا پروگرام بن گیا، میں ان دونوں کی روانگی کے انتظار میں اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ الجھنیں سر ابھارنے کے بعد یکے بعد دیگرے معدوم ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ آثار و قرائن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس بار قمر دشمنوں کے ستارے گردش میں آئے ہوئے تھے اور قدرت نے ان کی سرگوبی کا فریضہ میرے ذمہ ڈال دیا تھا۔ اس روز غزالہ خلاف معمول ہمارے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ بار بار چور نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اس سے شرمسار ہوا جا رہا تھا۔ اسے چھوڑ کر ویرا کے ساتھ لمبے سفر پر اپنی روانگی کے بارے میں غزالہ کے دلی جذبات کو خوب سمجھ رہا تھا۔ کئی بار ارادہ کر لینے کے باوجود میں اپنے کمرے کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں ڈر رہا تھا کہ میرے اندر جاتے ہی غزالہ مجھے گھیر لے گی اور پھر شکوہ و شکایت کا ایسا سلسلہ شروع ہوگا کہ مجھے جواب دینا دشوار ہو جائے گا۔ وہ مجھے جس قدر چاہتی تھی میں اسے اس سے زیادہ ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ روئے زمین پر وہی مجھے سب سے زیادہ بڑھ کر عزیز تھی۔ میں جانتے بوجھتے ہوئے کبھی اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میری نظروں میں حسن و وفا کی ایک ایسی دیوی تھی جسے قدرت نے ایک آسمانی انعام کی صورت میں مجھے عطا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ہر قول و فعل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس نے اپنی نگاہوں میں میرا ایک ایسا بلند و بالا بت تراشا ہوا ہے جس کے سامنے دنیا کے ہر شعور کا اخلاق اور کردار ہیچ ہے۔
مگر ویرا کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے میں نے خود کو اس مقام سے گرا لیا ہے۔ میری زندگی میں ویرا کا عمل دخل میرے کسی نئے شوق کا نتیجہ نہیں تھا۔ وہ ان دنوں سے میرے سر پر مسلط تھی جب میں غزالہ سے متعارف بھی نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں وہ شی کے مقامی حلقوں میں بلیک کوئین کے نام سے راج کرتی تھی اور ہمیشہ اپنے قیامت خیز سراپا کو سر سے پیر تک چست سیاہ لبادے میں سمیٹ کر نمودار ہوتی تھی۔ پھر حاکم اور محکوم کا وہ رشتہ وقت کے دھارے میں دوستی کے روپ میں ڈھلتا چلا گیا۔ اس میں میری پسند سے زیادہ ویرا کی رنگین آرزوؤں اور احساس برتری کو دخل حاصل تھا۔ وہ اپنے پسند کے مردوں کو اپنے قدموں میں سرنگوں کر کے عجیب سی لذت حاصل کرتی تھی۔